عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يغتسل من الجنابة ثم يستغفر بي قبل أن أغتسل. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یغتسل من الجنابۃ ثم یستغفر بی قبل ان اغتسل. فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنابت سے غسل فرماتے، ناپاکی سے غسل فرماتے، ثم یستغفر بی قبل ان اغتسل، پھر میرے غسل سے پہلے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنابت سے غسل فرماتے اور میرے غسل سے پہلے مجھ سے گرمی حاصل کرتے، اور میرے غسل سے پہلے مجھ سے گرمی حاصل کرتے، یعنی اس طرح سے کہ آپ غسل جنابت فرماتے، ناپاکی کا غسل فرماتے، اور پھر میرے ساتھ بستر میں لیٹ جاتے اور کپڑے وغیرہ کے آڑ کے بغیر اپنا جسم پاک میرے جسم سے مس فرماتے. ٹھیک ہے، میرے غسل سے پہلے ہی میرے ساتھ آپ پاکی حاصل کر چکے ہوتے، غسل جنابت فرما چکے ہوتے، لیکن میرے پاکی حاصل کرنے سے پہلے ہی آپ میرے ساتھ لیٹتے، ایک ساتھ لیٹ جاتے اور پھر اپنا جسم پاک میرے جسم سے مس فرماتے، مجھ سے مس فرماتے. ٹھیک ہے، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جنوبی کا جسم پاک ہے. ٹھیک ہے، جنوبی کا جسم پاک ہے. اگر کسی کو غسل کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، اگر کسی کو غسل کی ضرورت ہے، حالت جنابت میں ہے، تو اس کا جسم کیا ہے؟ پاک ہے. تو اس کو چھو لینے سے کوئی ناپاک نہیں ہو جائے. ٹھیک ہے، اگر کوئی جنوبی ہے، یعنی ہم لوگوں میں ہزاروں غلط فہمیاں ہوتی ہیں، اصل مسئلہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے، حقیقت معلوم نہ ہونے کی وجہ سے کہ ہمارے لیے کیا جائز ہے اور کیا جائز نہیں ہے، صحیح چیز معلوم نہ ہونے کی وجہ سے ہم لوگوں میں ہزاروں غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور ہم لوگ چونکہ اپنی اپنی عقل سے زیادہ عقل سے کام لیتے ہیں. ٹھیک ہے، جائز اور ناجائز ہونے میں جو چیز ہم کو لگتا ہے، یعنی عقلاً جو چیز ہمیں لگتی ہے کہ یہ جائز ہے تو جائز ہے، جو چیز نہیں جائز ہے تو نہیں جائز ہے. قرآن و حدیث سے کوئی تعلق تو ہمارا ہوتا نہیں ہے. ٹھیک ہے، بہت سے یعنی عورتوں میں بھی بہت سی عورتیں عام طور سے، یعنی خاص طور سے پاکی وغیرہ کے مسئلے میں کئی دفعہ میں نے سنا ہے کہ ہوتا کیا ہے کہ عورتیں جیسے مثلاً حیض و نفاس کی حالت میں، حیض کی حالت میں ہوں، حالت حیض میں ہوں، تو پھر شیرنی وغیرہ جیسے بناتے ہیں نا، ٹھیک ہے، کسی خاص موقع کی شیرنی وغیرہ تیار کر لی، تو پھر وہ نہیں کرتی ہے. کیوں نہیں کرتی ہے؟ کیونکہ حالت ناپاکی میں پھر کیسے شیرنی بنائے؟ ٹھیک ہے، حیض کی حالت میں کیسے شیرنی بنائے؟ شیرنی کیا ہے؟ وہ کھانے پینے کی کوئی چیز ہے نا، کھانا بناتے ہیں یا حلوہ بناتے ہیں یا شربت بناتے ہیں، جو بھی وہ کھانے یا پینے کی چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اسی پر
فاتحہ پڑھتے ہیں نا. اگر شیرنی بنانا اس کے لیے جائز نہیں ہے، ایک حائضہ عورت کے لیے شیرنی بنانا اگر جائز نہیں ہے، جو کھانا آپ گھر میں ہر دن کھاتے ہیں تو حالت حیض میں وہ کھانا بنانا اس کے لیے کیسے جائز ہوگا؟ ہاں؟ عقلاً جب آپ عقل ہی کا استعمال کرتے ہیں، ہاں اپنا دماغ اگر جب لگاتے ہیں تو پھر جب شیرنی بنانا اس کے لیے جائز نہیں. شیرنی تو کھانے ہی اور پینے ہی کی چیز ہوتی ہے نا، چاہیے یا تو کھانے کی چیز ہوگی یا پینے کی چیز ہوگی. ہاں تو کھانے ہی کی چیز ہے نا، وہ تو کھانے ہی کی چیز ہوگی نا. حلوہ اگر بنے گا تو بھی آپ کھائیں گے، بریانی بنے گی تو بھی کھائیں گے، شربت بنے گا تو آپ پیئیں گے. ٹھیک ہے. اگر ناپاک ہے وہ، اس کا ہاتھ ناپاک ہے، اس کا جسم اگر ناپاک ہے، تو وہ اگر کسی چیز کو چھو لے تو ناپاک ہو جائے. یہی ہے نا. اگر شیرنی یعنی فاتحہ کیوں نہیں لگے گی اس میں؟ اس کا مطلب ہے کہ اس کی جنابت یا اس کے حیض کا اثر اس کے ہاتھ میں ہے اور اس ہاتھ کے ذریعے سے اس چیز میں، اس کھانے کی چیز میں پڑ رہی ہے. تو اگر شیرنی پہ اس کا اثر جا رہا ہے تو جو آپ کھا رہے ہیں گھر میں، پی رہے ہیں گھر میں، جو پانی وہ اپنے ہاتھ سے دے دے، جو کھانا اٹھا کر وہ آپ کو دے دے، یا جو برتن وہ چھو لے، تو اس جنابت کا، اس حیض کا اثر اس برتن میں، اس کھانے میں کیوں کر نہیں جائے گا؟ ہاں؟ یہ سب ہماری عقل کا فطور ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہماری غلط فہمیاں، یعنی حقیقت یا صحیح مسئلہ نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے ہم لوگ کیا ہے، اپنے طور پہ بعض چیزوں کو جائز کر لیتے ہیں اور بعض چیزوں کو ناجائز کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. حالانکہ حقیقت میں اب جیسے یعنی اس حدیث سے یہ معلوم ہوا نا، اس حدیث سے بالکل یہ ظاہر ہے کہ اگر کوئی جنوبی ہے اور اس سے معانقہ کر لیا جائے تو اس سے معانقہ کرنے والا ناپاک نہیں، اس کے غسل پر، اس کی پاکی پر کوئی اثر نہیں آتا. کہ اگر بیوی ناپاک ہے، شوہر پاک ہے، ٹھیک ہے، شوہر اگر بیوی کو چھو لے یا چمٹ جائے اس سے، ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں شوہر ناپاک نہیں. اس کو چھو لینے سے، بیوی کا بوسہ لینے سے، یا اس کے جسم سے گرمی حاصل کرنے سے وہ ناپاک نہیں. اس کی ناپاکی کا اثر اس کے جسم میں نہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دولت ایمان اور دولت علم سے مالا مال